پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک ناگن اور ایک عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ انسانوں کو جانور بنانے والی عورت ناگن کیسے بن گئی اور ناگن بننے کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک اونچے اور بڑے سے پہاڑ پر ایک طوائف کا محل تھا۔ وہ طوائف اس جگہ کی سب سے حسین عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ مشہور تھے اور وہ انتہائی درجے کی شرابی اور زانی عورت تھی۔ شہر کے امیر لوگوں کو اپنے محل میں خاص طور پر بلواتی اور ایک رات کے 1000 دینار لیتی تھی۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، تو شہر کے سب سے بڑے شراب خانے سے اس کے لیے شراب منگوائی جاتی تھی۔ اس کی کنیزیں ہر دم اس کی خدمت میں لگی رہتی تھیں۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی اس کے محل میں۔ جو امیر آدمی ایک بار آتا وہ پھر دوبارہ نظر نہیں آتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی اور آواز اور انداز ایسا تھا کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا آتا۔ اب ایسا ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ اس جگہ کے امیر اور رئیس لوگ اس کے جال میں پھنسنے لگے اور ان کی بیویاں سخت پریشان تھیں کہ ان کے شوہر کہاں چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ محل کی طرف شوہر جا رہے ہیں، کیونکہ جو ایک بار محل جاتا تو واپس نہیں آتا تھا۔ بہت ڈھونڈوایا بھی جاتا، لیکن کوئی بھی امیر آدمی اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس طرح شہر کے امیر لوگ، دولت مند لوگ غائب ہونے لگے تھے۔ تو ان کی عورتوں نے سوچا اب کسی کی مدد لی جائے۔ کسی عورت نے کہا کہ شہر کے باہر ایک بہت بڑا سا جنگل ہے جہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں۔ سنا ہے وہ اپنے عمل میں اتنے سخت ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گمشدہ چیز کہاں ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے شوہروں کا بھی وہیں سے پتہ لگ سکے۔ وہ سب ایک ساتھ کہنے لگی ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ان سب نے اس جنگل میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ بہت لمبا سفر طے کر کے وہ لوگ آخرکار اس جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر ایک اللہ والے کسی پیڑ کے نیچے عبادت کر رہے تھے۔ وہ عورتیں انتظار کر رہی تھیں، لیکن ان کی عبادت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب رات کا پچھلا پہر آیا تو وہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہ وہاں پر بہت سی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں جو پریشان لگ رہی ہیں۔ اللہ والے نے کہا تم لوگ یہاں جس کام سے آئی ہو ہم جانتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں حضرت کچھ کیجیے، ہمارے شوہر گھر سے غائب ہیں، جو غائب ہوئے ہیں وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ اللہ والے نے کہا ہمیں پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں، اس لیے ہمیں خاص عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنے دو۔ اس کے بعد ہم اس جگہ جائیں گے اور تمہارے شوہر صحیح سلامت ایمان کے ساتھ تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ عورتوں نے کہا ہمیں آپ بتا دیجئے کہ آپ اس جگہ کب پہنچیں گے اور کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے تمہارے شہر کے پاس جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ، اس پہاڑ پر ایک محل بنا ہوا ہے، وہاں پر ایک طوائف کا اڈا ہے اور وہ طوائف مردوں کو لبھاتی ہے، ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی آواز اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر مرد اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ اس کے پاس جب میں پہنچوں گا تو تمہیں اشارہ کر دیا جائے گا۔ وہ عورتیں اللہ والے سے اپنی بات کہہ کر سب مطمئن ہو گئی تھیں۔ اب وہ اپنے گھروں کو واپس آ گئی تھیں اور دعا کرنے لگی تھیں کہ اللہ والے کو کامیابی مل جائے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ایک بہت ہی بھاری سا عمل کیا اور ایک پودے کے پتے کو نچوڑ کر کچھ ایسا تیار کیا کہ اگر کوئی اسے پیتا تو مست ہو جاتا۔ اب انہوں نے ایک امیر آدمی کا بھیس بدلا اور طوائف زادی کے محل میں پہنچ گئے جہاں پر بڑے بڑے دربان کھڑے ہوئے تھے۔ دربانوں نے ان سے پوچھ تاچھ کی اور اندر جا کر مالکن کو بتا دیا۔ کنیزوں نے کہا کہ آپ باہر بیٹھیے۔ وہ باہر بیٹھے رہے اور پورے محل کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ عجیب انداز میں بنا ہوا محل تھا جہاں سے بہجت ٹپک رہی تھی۔ اللہ والے نے دل میں ذکر کرنا شروع کر دیا تو ہلکی سی روشنی ہونے لگی۔ اس کے بعد
ایک بنی صبری لمبی سی عورت بال کھولے ہوئے ان کے پاس آئی اور بڑی شان اور فخر سے اس تخت پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کہیے کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اللہ والے نے کہا کہ تم کتنے ہزار لیتی ہو ایک رات کے؟ خواہشہ نے کہا 1000 دینار ایک رات کے لیتی ہوں۔ اللہ والے نے کہا کہ میں تمہیں 5000 دینار دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہی تم کرو گی۔ وہ خواہشہ کہنے لگی کہ میں وہی کرتی ہوں جو سامنے والا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، چلیے میرے خوابگاہ میں۔ تو اللہ والے نے کہا، میں نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا ہے، تمہیں دوگنی قیمت دی ہے، اس لیے تمہیں وہی کرنا ہے جو میں چاہوں گا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، بلکہ میں جہاں کہوں گا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گی۔ تو اس نے کہا، یہ تو میرا محل ہے، اور آپ کو کیسے پتہ کون سی جگہ کہاں ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے سب پتہ ہے۔ خواہشہ عورت بولی، اچھا، لگتا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ والے نے کہا، یہی سمجھ لو۔ تو وہ طوائف کہنے لگی، عالم میرے اس کوٹھے پر؟ اللہ والے نے کہا، وہ اللہ جانے کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ خواہشہ عورت نے کہا کہ میرے پاس آ کر تو بڑے بڑے عابد و زاہد عالم بھی بہک جاتے ہیں، تو آپ کون سی بڑی چیز ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ تمہارے خوابگاہ میں نہیں جانا۔ اوپر جو کمرہ بنا ہوا ہے جو دوسرے کمروں سے الگ ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو وہ طوائف کہنے لگی، وہاں آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ والے نے کہا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ بھلا میں نے تمہیں پوری قیمت عطا کی ہے، میں تو اوپر ہی جاؤں گا، تمہیں وہاں آنا پڑے گا۔ پہلے تو وہ طوائف کھچکچا رہی تھی، پھر کہا کہ جیسی آپ کی مرضی، اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد اللہ والے اوپر کی طرف آئے اور طوائف سے کہا، دروازہ کھولو۔ تو طوائف کہنے لگی کہ جب یہاں تک آ گئے ہیں تو اپنی مرضی ہی کر رہے ہیں، تو دروازہ بھی کھول لیجئے۔ اللہ والے نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اب جو دیکھا تو وہ کمرہ خالی تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ طوائف نے کہا، دیکھ لیا نا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں اور یہاں سے جائیں۔ اس کی دخل اندازی پر اللہ والے کو جلال آ گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ تمہیں اپنا منہ بند رکھنا پڑے گا۔ اب وہ طوائف تو نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں ایک درویش انسان ہیں، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عام مرد جیسے ہیں جو آتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ اس نے کہا، ارے چھوڑو ان باتوں کو، میں تو آپ کو اس جگہ کی سب سے مہنگی ترین شراب پلاؤں گی۔ تو اللہ والے نے کہا کہ شراب تو مجھے کیا پلاؤ گی، میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر ایک چیز لے کر آیا ہوں۔ تم شراب پیتی ہو نا، تو اسی لیے تمہیں پلاؤں گا جس کو تم نے آج تک پیا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور کہا، ہمارے لیے 2 گلاس لے کر آؤ۔ اللہ والے نے کہا، میں تو شراب نہیں پیتا ہوں۔ تو طوائف کہنے لگی، اتنے امیر رئیس دولت مند انسان ہو اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، عجیب بات ہے۔ طوائف کے محل میں آئے ہو اور یہ کام نہیں کرو گے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا، جو میں کہوں گا وہی کرو گی، جو میں چاہوں گا وہی کرو گی۔ اس نے اللہ والے کی بات مان لی اور کنیز کو حکم دیا، ٹھیک ہے 1 گلاس لے کر آؤ، مجھے شراب کی طلب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور وہ جو لے کر آئے تھے اس کے گلاس میں وہ چیز ڈال دی اور کہا کہ پیو۔ اس نے جام کا پیالہ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سب پی گئی اور کہا، آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، چلیے چلتے ہیں۔ وہ گناہوں کی دعوت دینے لگی۔ تو اللہ والے نے کہا، ابھی نہیں، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ طوائف نے کہا، کمال کی بات ہے، ایک تو آپ ایک طوائف زادی کے پاس آتے ہو اور جس کے پاس اس شہر کے دولت مند آدمی آتے ہیں، اور پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے اور مجھے میرے خوابگاہ کی طرف لے کر بھی نہیں گئے، اس کمرے میں آ گئے ہو اور اب کہتے ہو نماز پڑھوں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ مجھے کرنے دو، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو وہ عورت غصے میں آ گئی اور بولی، کیا کر لو گے؟ اللہ والے نے کہا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم شراب کے نشے میں ہو، فی الحال مجھے نماز پڑھنے دو۔
اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے اور وہ عورت اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ جس جگہ زندگی میں کبھی عبادت نہ کی گئی ہو، جہاں پر صرف گناہ ہی گناہ ہوئے ہوں، وہاں ایک اللہ والے نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کی ساری کنیزیں اور غلام وہاں آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ والے نے دعا کرنا شروع کی۔ کافی دیر تک دعا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور کہا، مجھے کھڑکی کھولنی ہے، تازہ ہوا اندر آنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ طوائف کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی زبان بند ہو گئی تھی، خاموش تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی بڑی خاموشی سے۔ اللہ والے نے کھڑکی کھولی تو وہاں پر وہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، ان کے اشارے کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا، اوپر آ جاؤ، اور گاؤں کی کچھ اور مرد بھی ان کے ساتھ ساتھ اوپر تک آ گئے تاکہ یہ نظارہ ہر کوئی دیکھ سکے۔ وہ لوگ اندر چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا، اے طوائف زادی، تو سچ بتا۔ وہ کہنے لگی، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، تو مجھے ان مردوں کا پتہ بتا دے جو تیرے پاس یہاں آتے تھے۔ وہ اس شہر کے امیر ترین آدمی تھے، اور یہ جو عورتیں کھڑی ہیں ان کے وہ شوہر تھے۔ تو طوائف نے کہا کہ ہاں، وہ یہاں ایک رات گناہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور کیا فائدہ ان آدمیوں کے بارے میں پوچھنے کا کہ جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے۔ اللہ والے نے کہا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے گناہ کیا ہے تو ان کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اس نے کہا، سزا ملے یا نہ ملے، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کہاں ہیں۔ اللہ والے نے کہا، تو مجھے بتائے گی تو فائدے میں رہے گی، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی تجھے۔ لیکن وہ طوائف نہیں مانی۔ جب وہ نہیں مانی تو اللہ والے نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ وہ آدمی کہاں ہیں، میں تو صرف تجھے بچانا چاہ رہا تھا، لیکن تو نہیں سدھری۔ اس کے بعد انہوں نے تمام عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جانتی ہو تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ ہاں ہاں بتائیے حضرت، کہاں ہیں؟ اللہ والے نے زور سے کہا، اللہ اکبر، اور ایک بڑا سا پردہ ہٹا ان کی اس آواز پر جو پہلے سے وہاں پر نہیں تھا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کمرہ خالی تھا، لیکن اب وہاں پر بڑے بڑے شیشے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر عجیب سے جانور موجود تھے۔ وہ جانور شیشے کے برتن سے باہر آنے کے لیے بے قرار تھے، لیکن باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے طوائف زادی، تو نے یہاں ان جانوروں کو کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ ان کو باہر نکالو۔ تو طوائف زادی کہنے لگی، میں انہیں نہیں نکال سکتی، یہ میرے پالتو جانور ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ان کو دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگ رہا کہ تم نے ان کو یہاں پالا ہوا ہے، بلکہ تم نے انہیں یہاں قید کیا ہوا ہے۔ دیکھو کتنے زیادہ بےتاب ہیں باہر آنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان تمام عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا، جاننا چاہتی ہو شوہروں کے بارے میں؟ تو یہ جو جانور قید ہیں یہی تمہارے شوہر ہیں، اور اس طوائف زادی نے انہیں جانور بنا کر یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمیوں کو یہاں بلا کر ان کو ایسی شراب پلاتی ہے جس سے کوئی بھی انسان جانور بن جاتا ہے، اور آج میں نے وہی چیز اس کو پلائی ہے۔ اس کے بعد وہ طوائف کہنے لگی، کیا مطلب؟ تو کیا میں بھی کوئی جانور بن جاؤں گی؟ اللہ والے کہنے لگے، ہاں، اگر تو توبہ کر لیتی ہے تو نہیں بنے گی، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فاحشہ عورت نے کہا، میں کیوں توبہ کروں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھ پر تمہاری پلائی ہوئی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کو اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ جو بہت خوبصورت تھی، حسین تھی، لمبے کالے بال تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی سی ناگن بن گئی۔ اب وہ فاحشہ عورت ناگن بن چکی تھی، اور جس شیشے میں وہ انسان نما جانور قید تھے، ان میں سے ایک شیشے پر اللہ والے نے پڑھ کر پھونکا تو وہ اس شیشے کے قید سے باہر آ گئی۔ وہ چلانے لگی، تم نے مجھے شراب پلائی ہے، تمہاری شراب سے مجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، ہم مسلمان ہیں، نہ شراب پیتے ہیں نہ پلاتے ہیں، شراب حرام ہے، میں نے جو پلایا ہے وہ فقط ایک جڑی بوٹی کے قطرے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ والے نے کہا پہلے تو میں ان انسانوں کو باہر لے کر آؤں گا۔ اللہ والے نے دوسری بوتل نکالی جس کے اندر جڑی بوٹی کے قطرے تھے۔ انہوں نے تمام جانوروں کو تھوڑی تھوڑی جڑی بوٹی کے قطرے پلا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ وہاں کھڑے سب مرد عورتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی صدا سے پورا محل گونج گیا۔ وہ آدمی جو جانور بنے ہوئے تھے وہ رونے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ طوائف اب شیشے کے برتن میں قید تھی۔ اللہ والے نے کہا تو نے بہت سے مردوں کو گناہ کی طرف اکسایا ہے اور تیری وجہ سے یہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر یہاں آتے تھے، اس لیے تجھے ہم نے ہمیشہ کے لیے ناگن بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ والے وہاں سے جاتے، طوائف نے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے پھر سے انسان بنا دیں، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں اور اس طوائف خانے کو میں بند کروا دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں شراب کی بوتلیں باہر پھینکوا دوں گی۔ اللہ والے نے کہا کیا تو سچی توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ پھر اللہ والے نے اسے وہی جڑی بوٹی پلا دی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے انسان بن گئی۔ تب پھر سے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور پھر اس طوائف خانے کو سچ میں بند کروا دیا گیا۔ وہ محل ایک بڑی سی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کے امامت اللہ والے نے شروع کر دی اور لوگ وہاں پر عبادت کے لیے آنے لگے اور وہ عورت ایک حجرے میں رہنے لگی اور پھر تبھی اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ سبحان اللہ۔